الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ العلق یعنی سورہ اقرا شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت الذي إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ آئیے اب قواعد کی طرف بڑھتے ہیں، قواعد پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی درست پڑھنے والے بن جائیں۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے کی طرح ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، سب سے پہلے ہم قاعدہ دیکھیں گے۔ یہ قاف ساکن ہے اور قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں پر قلقلہ ہوگا یعنی آواز لوٹ کے نکلے گی۔ اس کے بعد میں یہ حمزہ ساکینہ ہے، تو حمزہ ساکینہ قاعدہ ہے کہ حمزہ ساکینہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ را کو یہاں پر پر پڑھیں گے، اس لیے کہ را کی جو پر پڑھنے کی صورتیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ را کے اوپر زبر ہو تو را کو پر پڑھیں۔ یہاں با کو جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے، اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی ان پر تشدید ہو۔ یہاں ذال کو باریک پڑھیں گے، خا کو پر پڑھیں گے، اور یہاں ہم آیت ہونے کی وجہ سے وقف کر دیں گے۔ جب یہاں پر وقف کریں گے ہم تو ایک قاعدہ پیدا ہوگا جسے کہتے ہیں قلقلہ کا قاعدہ، یعنی وقف کی صورت میں یہاں پر قلقلہ کا قاعدہ ہوگا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق، یہ آواز جو پلٹ کر آ رہی ہے بعد میں یہی قلقلہ ہے۔ یہاں خا کو موٹا پڑھیں گے، قاف کو بھی پر پڑھیں گے، اس لیے کہ خا اور قاف دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ اس کے آگے یہ جو نون ساکن ہے اس میں اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں گنہ کر کے پڑھیں گے، گننے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ گننے کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے۔ یہاں الف میں مدہ ہوگا، ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ یہ جو نون ساکن ہے اس میں اظہار ہوگا، اس لیے کہ اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ حروف حلقی کا عین ہے، تو یہاں پر گنہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی وقف کرنے کی صورت میں قاف کو ہم ساکن کر دیں گے تو قلقلہ کا قاعدہ یہاں پر پیدا ہو جائے گا۔ خلق الانسان من علق خلق الانسان من علق من علق، یہاں پر قاف میں قلقلہ ہوگا، حمزہ کو جھٹکا دے کر کے پڑھیں گے۔
را کو پر پڑھیں گے، با کو جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں حالت وقت میں میم کو ساکن کر دیں گے۔ اقرأ وربک الاکرم، اقرأ وربک الاکرم۔ یہاں پر دیکھیے الف پر کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس الف پر ہم عارضی زبر لائیں گے۔ ایسی حرکات کو ہم عارضی حرکات بولتے ہیں، تو اس کو ہم الذی پڑھیں گے وصل میں، ذال کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر یا میں مدہ ہوگا، اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے حرف ہے، یا کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں قاف کو پر پڑھیں گے، میم کو حالت وقت میں ساکن کر دیں گے۔ الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم۔ یہاں پر یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نون ساکن اس میں اخفا ہوگا، الف میں مدہ ہوگا، یہاں میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی گناہ نہیں کرتے ہیں۔ علم الانسان ما لم يعلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہاں پر الف مدہ ہوگا، اب چونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، 2 ڈھائی الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں نون میں گنہ ہوگا، اس لیے کہ نون مشدد میم مشدد میں ہمیشہ گنہ ہوتا ہے۔ یہاں نون ساکن میں اخفا ہوگا، اس کے بعد میں الف مدہ ہوگا۔ یہاں طا کے اندر قلقلہ ہوگا، اس لیے کہ طا حروف قلقلہ میں سے ہے، غین کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اور اگر یہاں وقف نہیں کریں گے تو پھر غین کے اندر بھی، غین کے اوپر جو کھڑی حرکت ہے اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، لیکن وقف پڑھیں گے آیت ہونے کی وجہ سے تو پھر ایک ہی الف کھینچیں گے۔ کلا ان الانسان لیطغی، کلا ان الانسان لیطغی۔ یہاں پر نون ساکن میں یا یہاں پر یرملون کا را آنے کی وجہ سے نون ساکن کے بعد ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ ادغام یہاں پر بغیر گننے والا ہوگا، کیونکہ را اور لام میں بغیر گنہ کے، یہاں گنہ نہیں ہوگا، ادغام ہوگا۔ نون کو ار پڑھیں گے، اس میں ان نہیں پڑھیں گے، ار پڑھیں گے، ادغام ہوگا یہاں پر لیکن بغیر گننے والا، گنہ نہیں ہوگا۔ حمزہ کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے، نون کو بھی ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے اگر یہاں پر ٹھہریں گے تو، اگر ٹھہریں گے نہیں تو پھر یہاں مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ اَرْوَآهُ اسْتَغْنَىٰ، اَرْوَآهُ اسْتَغْنَىٰ۔ یہاں نون مشدد میم یہاں پر نون مشدد میں گنہ ہوگا، اس لیے کہ نون مشدد میم مشدد میں ہمیشہ گنہ ہوتا ہے۔ لام کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے، با کو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، جیم میں قلقلہ ہوگا، اور جو عین ہے اس کو حالت وقت میں ایسے ہی رہنے دیں گے، اس لیے کہ کلمے کے آخری حرف پر کھڑا زبر، حروف مدہ ساکن حرف ہوں تو وہ وقت میں تبدیل نہیں ہوتے، چینج نہیں ہوتے۔ ان الی ربک الرجعی، ان الی ربک الرجعی۔ یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، یا میں یا لین ہوگا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے، یہاں پر یا میں مدہ ہوگا۔ اور یہاں نون ساکن میں اظہار کا قاعدہ ہوگا، حالت وقت میں بھی ہا کو ایک الف ہی کھینچیں گے، ایسا ہی رہے گا۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ۔ یہاں پر عین کو نکال کے پڑھیں گے اور با میں قلقلہ کا قاعدہ ہوگا۔ دال کے اوپر جو 2 زبر کی تنوین ہے اس میں اظہار کا قاعدہ ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی کا حمزہ آیا ہے۔ یہاں پر الف مدہ ہوگا، سواد کو پر پڑھیں گے، سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور لام کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ وصل اور وقت دونوں میں ایک سا پڑھا جائے گا، کیونکہ کلمے کے آخری حرف پر کھڑا زبر حروف مدہ ہو، ساکن حرف ہو تو یہ چینج نہیں ہوتے، ویسے کہ ویسے ہی رہتے ہیں، چاہے وصل کرو چاہے وقف کرو۔ عبدا اذا صلی، عبدا اذا صلی، اب اس طرح آواز پلٹائیے آپ، قلقلہ ہے۔ عبدا اذا صلی،
یہاں را کو پر پڑھیں گے، یا میں لین ہوگا بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، نون میں اخفا ہوگا، الف میں مدہ ہوگا، عین کو نکال کے پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو ایک الف کھینچیں گے، اور وقف نہیں کریں گے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى، یہاں پر واؤلین ہوگا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، اور قاف میں قلقلہ ہوگا، اور واو ویسے کا ویسے ہی رہے گا وقف میں اور وصل میں۔ البتہ فرق یہ ہے کہ اگر یہاں پر ملا کر کے پڑھیں گے تو مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ او امر بالتقوى او امر بالتقوى، یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، یا میں لین ہوگا، نون میں اخفا ہوگا، اور یہاں ویسے کے ویسے ہی رہے گا، چینج نہیں ہوگا۔ ارأیت ان کذب وتولی ارأیت ان کذب وتولی، یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، اس لیے کہ اخفاء شفوی کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، گنہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ نون میں گنہ ہوگا، نون مشدد میم مشدد میں ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کلام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اللہ کلام پر پڑھا جاتا ہے، اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے، چینج نہیں کریں گے۔ الم یعلم بأن اللہ یری الم یعلم بأن اللہ یری، الف مدہ ہوگا یہاں پر، نون میں یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا بغیر گننے والا، کیونکہ را اور لام میں بغیر گننے کا، نون ساکن کے بعد میں یرمنون کا لام آیا ہے۔ میم میں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، نون میں اخفا ہوگا، یہاں عین کے اوپر جو تنوین ہے یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا، اس لیے کہ اقلاب کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کر کے گنہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر نون مشدد میم مشدد میں گنہ ہوگا، الف میں مدہ ہوگا، اور حالت وقت میں اس تا کو ہا ساکنہ سے بدل دیں گے۔ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، یہاں پر الف مدہ ہوگا، یہاں پر تا کی تنوین میں اخفا کا قاعدہ ہوگا، الف مدہ ہوگا، تا کی تنوین میں یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر الف مدہ ہوگا، اور یہاں اس کو حالت وقت میں تا ساکنہ ہا ساکنہ سے بدل دیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہاں پر دال میں قلقلہ ہوگا، الف مدہ ہوگا، اس کو ہا ساکنہ ہا کو ساکنہ کر دیں گے، یعنی ہا کو ساکن کر دیں گے وقف میں۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، یہاں پر قلقلہ ہوگا، الف مدہ ہوگا، تا کو ہا ساکنہ سے بدل دیں گے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، یہاں پر الف مدہ ہوگا، اور یہاں پر دال میں قلقلہ ہوگا، یہاں پر قاف میں قلقلہ ہوگا، یہاں با میں قلقلہ ہوگا۔ کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب،